ہیں اور کچھ الفاظ اور صیغے اپنی طرف سے اس کے اندر ملا لیے جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو بہت ساری دعائیں وارد ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے کیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے اندر ثابت ہے یہ، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں، چنانچہ لوگ کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام، اس طرح کے الفاظ بڑھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے الفاظ ہمیں سکھائے ہیں اس میں کوئی بلاغت کی کمی ہے، کوئی فصاحت کی کمی ہے، یا کوئی معنی ہلکا پھلکا ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے، اعطیت جوامع الکلم، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، یعنی وہ خصوصیت دی گئی ہے مجھے کہ میں ایک دو لفظ بولتا ہوں اور اس کے اندر معانی کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ معانی کا خزانہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میری فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے دعاؤں کے اندر اضافہ کرنا، بڑھانا، گھٹانا، یہ ساری چیزیں ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں درود کے بعد، اس میں ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں جو ثابت ہے، صحیح ہے اور دیگر روایتوں کے اندر ثابت ہے۔ اس دعا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وسیلہ یعنی جنت کا ایک مقام ہے، اے اللہ عطا فرما، والفضیلۃ، فضیلت عطا فرما، یہ دعا کے الفاظ میں ہے حدیث کے اندر۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ والدرجۃ الرفیعۃ، اور اونچا درجہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، اس لفظ کے اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ نہیں سکھائے ہیں جو اللہ کے نبی نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے اندر آتے محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، سبحان اللہ، فضیلت کے اندر تمام فضائل اور وسیلے کے اندر جنت کا مقام شامل ہے۔ اس کے بعد اور کون سا لفظ، کون سی فضیلت کی چیز ہے جسے ہمیں ایڈ کرنا ضروری ہے، ملانا ضروری ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ دعاؤں کے اندر ملاوٹ کرنا، اضافہ کرنا، بڑھانا، گھٹانا، یہ اس دوسری شرط کے خلاف ہے جس کو ہم اتباع سنت کہتے ہیں، مطابقت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دعا کے اندر ہم کمی کریں گے، بیشی کریں گے، چینجنگ کریں گے، ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سونے کے وقت کی جو دعا ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو سکھایا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن اس صحابی رسول نے پڑھا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہی لفظ استعمال کرو، تمہیں نبی کو رسول اور رسول کے بدلے میں استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بتاؤ، صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اور رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن نبی کے بدلے میں رسول اور رسول کی جگہ پر نبی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ دعاؤں کے الفاظ میں چینجنگ کرنا، اس کے اندر کمی کرنا، بیشی کرنا، بڑھانا گھٹانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا کرو، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کمی بیشی نہ کرو۔ یہ ہے اتباع سنت۔ یہ شرط دوسری شرط تھی جو حد درجہ ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا کی قبولیت کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے روئے، گریا کرے، الہا زاری کرے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر بندے کا پختہ یقین ہو، مکمل اعتماد ہو، مکمل وثوق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے شک شبہ ہو، اطمینان نہ ہو، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پوری دلجمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی سے مانگے، کیونکہ ایسا اگر ہوگا تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی مجبوری تو ہے نہیں، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم مانگے
تو اللہ رب العالمین سے پورے اعتماد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ مانگیں, پوری دلجمعی کے ساتھ مانگیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے صرف کیا کرنا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العالمین جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے, اللہ رب العالمین کی عظمت ہے اور اس کے قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ رب العالمین سے مکمل اعتماد کے ساتھ مانگنا چاہیے. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مسلم شریف کی لمبی روایت ہے, میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا, لیکن اتنا بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین لو ان اولکم وآخرکم وجنسکم وانسکم قاموا فی صعید واحد ثم سألونی وَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ الْبَحْرَ کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری انسانیت کے لوگ, سارے انسان, سارے جنات, سارے اول, سارے آخر, پوری دنیا کے لوگ اگر سب کے سب بیک وقت ایک بہت بڑے میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے مطالبہ کریں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, سب کے سب اپنے مطالبے پورے کروا لیں اور میں سب کو ساری ضرورتیں پوری کر کے دے دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے یہ, اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی میرے خزانے سے صرف اتنی کمی واقع ہوگی, میرے خزانے میں صرف اتنا نقص پیدا ہوگا جتنا سمندر کے اندر ایک سوئی کے نوک کو ڈال کر کے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کے نوک میں پانی نکل کر کے آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کی عظمت دیکھیے کہ پوری انسانیت کو ساری مرادیں پوری کر دی جائیں, سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے اللہ رب العالمین. اس کے باوجود اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے, اللہ کے خزانے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی. یعنی فرماتا اللہ رب العالمین کہ اگر ایک سوئی کو کسی سمندر کے اندر ڈالا جائے تو سوئی کے نوک میں کتنا پانی آئے گا, ایک ذرے کے برابر بھی نہیں آئے گا. سبحان اللہ, اتنی کمی واقع ہوگی اگر پوری انسانیت کو دے دے. اس لیے جب اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ اور پوری دلجمعی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. کسی بھی طریقے سے ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کسی بھی طرح سے اپنے دل کو چھوٹا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف ہے, اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ کام کرنا. ایسے ہی میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لوگو اللہ سے دعا کرو, اے لوگو اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو اس حالت میں کہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو. تم اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگو, اس اعتماد کے ساتھ مانگو کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, اللہ سے گریہ کر رہا ہوں, اللہ میری ضرورت کو ضرور پوری فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگو. یہ روایت سنن کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح ترمذی کے اندر حسن قرار دیا ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, یہ تیسری شرط تھی دعا کی قبولیت کے لیے. دعا کی قبولیت کی چوتھی شرط کیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے مانگے, ایک بندے مومن اللہ سے اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دل دماغ حاضر کر کے مانگے. ایسا نہیں کہ ایک طرف گانے کی طرف اس کا کان لگا ہوا ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور گانے بجانے کی آواز آ رہی, دل ادھر لگا ہوا ہے اور کان ادھر لگا ہوا ہے اور ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور زبان اور ہونٹ یوں ہی بغیر کسی مقصد کے ہل رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں. تو اس دعا سے اللہ رب العالمین کبھی روز راضی نہیں ہوتا اور اس دعا سے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنی پڑتی ہے, میں نے اپنے بعض بھائیوں کو دیکھا ہے, اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے حق کی, اللہ انہیں توفیق دے اخلاص کی, اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے دین کے صحیح علم کی. میرے بعض بھائی ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کے اندر تسبیح کے دانے لیے رہتے ہیں. اس سے قطع نظر کی ایک الگ موضوع ہے اور اس سلسلے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ تسبیحیں جو آج کل ماڈرن چل رہی ہیں, دانے والی یا وہ کٹ مشین والی, ان تسبیحات کا شرعاً کیا حکم ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ طریقہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے اور یہ صوفیوں کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے, صوفیوں کی دین ہے, تصوف سے یہ آئی ہوئی چیز ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ
انگلیوں پر تسبیح گنی جائے، انگلیوں پر اللہ رب العالمین کے تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تحمیدات گنی جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ، انگلیوں سے اور ہاتھوں کے اوپر تسبیحات گنا کرو، ان ہاتھوں اور ان ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ان انگلیوں سے قیامت کے دن بلوایا جائے گا، ان سے بلوایا جائے گا، یہ بولیں گے، ہمارے سلسلے میں گواہی دیں گے۔ اور جب ہم تسبیحات پر گنیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ تسبیحات کا